بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معتکف اور مسجد کی صفائی۔ بعض اعتکاف کرنے والے اپنی فالتو چیزیں یعنی مختلف ٹافیوں کے ریپرز وغیرہ مسجد ہی میں جائے اعتکاف میں پھینکتے رہتے ہیں۔ انہیں چاہیے کہ وہ اپنا یہ کام وہ ایسا نہ کریں، مسجد کے اندر کسی قسم کا کوڑا ہرگز نہ پھینکیں۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں، جذب القلوب میں نقل کرتے ہیں کہ مسجد میں اگر خس یعنی معمولی سا تنکا یا ذرہ بھی پھینکا جائے تو اس سے مسجد کو اس قدر تکلیف پہنچتی ہے جس قدر تکلیف انسان کو اپنی آنکھ میں خس یعنی معمولی ذرہ پڑ جانے سے ہوتی ہے۔ جذب القلوب صفحہ نمبر 257۔ الملفوظ میں مسجد کے آداب کے لحاظ سے ہے کہ قبلہ کی طرف پاؤں پھیلانا تو ہرگز یہ جائز نہیں ہے، تو ہر جگہ منع ہے مسجد میں کسی طرف نہ پھیلائیں کہ یہ خلاف آداب دربار الہی ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادم رحمت اللہ علیہ مسجد میں تنہا بیٹھتے تھے، پاؤں پھیلا لیا، گوشہ مسجد سے ہاتف نے آواز دی، ابراہیم بادشاہوں کے حضور میں یوں ہی بیٹھتے ہیں، مان یعنی فوراً پاؤں سمیٹے اور ایسے سمیٹے کہ وقت انتقال ہی پھر پھیلائے۔ اگر منہ میں بو ہو بدبو ہو تو مسجد جانا حرام ہے۔ فتاوی رضویہ میں ہے، منہ میں بدبو ہونے کی حالت میں گھر میں پڑھی جانے والی نماز بھی مکروہ ہے، اور ایسی حالت میں مسجد جانا حرام ہے جب تک منہ صاف نہ کر لے، اور دوسرے نمازی کو ایذا پہنچانی یہ بھی حرام ہے، اور دوسرا نمازی نہ بھی ہو تو بھی بدبو سے ملائکہ کو ایذا پہنچتی ہے۔ حدیث پاک میں ہے، جس چیز سے انسان تکلیف محسوس کرتے ہیں فرشتے بھی ان سے تکلیف محسوس کرتے ہیں۔ یہ حدیث پاک صحیح مسلم کی ہے، صفحہ نمبر 282 اور حدیث نمبر 564 ہے، اور فتاوی رضویہ جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 384۔ اعتکاف کی اقسام۔ اعتکاف کی 3 قسمیں ہیں: اعتکاف واجب، اعتکاف سنت اور اعتکاف نفل۔ اعتکاف واجب اعتکاف کی منت مانی تھی، یعنی زبان سے کہا میں اللہ رب العزت عز و جل کے لیے فلاں دن یا اتنے دن کا اعتکاف کروں گا، تو اب جتنے بھی دن کا کہا ہے اتنے دن کا اعتکاف کرنا واجب ہو گیا۔ منت کا اعتکاف مرد مسجد میں کرے گا اور عورت مسجد بیت، گھر میں جو جگہ نماز کے لیے مخصوص ہو اسے مسجد بیت کہتے ہیں، اس میں عورت اعتکاف کرے گی۔ اس میں روزہ بھی شرط ہے۔ رد المختار جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 430 ہے۔ اعتکاف سنت ہے۔ رمضان المبارک کے آخری عشرہ کا اعتکاف سنت مؤکدہ علی الکفایہ، یعنی پورے شہر میں کسی ایک نے کر لیا تو سب کی طرف سے ادا ہو گیا، اور اگر کسی نے بھی نہ کیا تو سبھی مجرم ہوئے۔ اس اعتکاف میں یہ ضروری ہے کہ رمضان المبارک کے 20ویں تاریخ کو غروب آفتاب سے پہلے مسجد کے اندر بنیت اعتکاف موجود ہو، اور 29 کے چاند کے بعد یا 30 کے غروب آفتاب کے بعد مسجد سے باہر نکلے۔ یہ مسئلہ بہار شریعت حصہ نمبر 5 صفحہ نمبر 152 پر ہے۔ غروب آفتاب سے پہلے مسجد میں داخل ہو کر نیت اعتکاف کرنا بھی ضروری ہے۔ اگر غروب آفتاب کے بعد نیت کی تو نفلی اعتکاف ہو گیا۔ دل میں نیت کر لینا ہی کافی ہے، زبان سے کہنا شرط نہیں، البتہ زبان سے بھی کہہ لینا زیادہ بہتر ہے۔ اس طرح کہیے، میں اللہ عز و جل کی رضا کے لیے
رمضان المبارک کے آخری عشرہ کے سنت اعتکاف کی نیت کرتا ہوں۔ اعتکاف نفل، نظر اور سنت مؤکدہ کے علاوہ جو اعتکاف کیا جائے وہ مستحب یعنی نفلی و سنت وغیرہ مؤکدہ ہے۔ بہار شریعت حصہ نمبر 5 صفحہ نمبر 152۔ اس کے لیے نہ روزہ شرط ہے نفلی اعتکاف کے لیے اور نہ کوئی وقت کی قید، جیسے کہ میرے آقا اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں مذہب مفتی بہی نفل اعتکاف کے لیے روزہ شرط نہیں اور ایک ساتھ کا بھی ہو سکتا ہے، جب سے داخل ہو باہر آنے تک کے لیے اعتکاف کی نیت کر لے۔ انتظار نماز و ادائے نماز کے ساتھ اعتکاف کا بھی ثواب پائے گا۔ فتاوی رضویہ اور جلد نمبر 5 ہے صفحہ نمبر 674۔ ایک اور جگہ فرماتے ہیں جب مسجد میں جائے اعتکاف کی نیت کر لے، جب تک مسجد ہی میں رہے گا اعتکاف کا ثواب ملتا رہے گا۔ نیت یہ ہے نویت سنت الاعتکاف، ترجمہ میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی۔ عربی میں ضروری نہیں، مادری زبان میں بھی کہہ سکتے ہیں۔ اور رد المختار میں ہے مسجد کے اندر کھانے پینے اور سونے کی شرعاً اجازت نہیں۔ اگر اعتکاف کی نیت کی تھی تو ضمناً کھانے پینے اور سونے کی اجازت بھی ہو جائے گی۔